السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ وقال اللہ تعالی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تمجیدات، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم، محتشم، مکرم دوستو، بزرگوں، یہ جو دور چل رہا ہے یہ پرفتن دور ہے، فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ آپ دیکھیں روز نئے نئے فتنے ہم پر امڑ رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ایک نام دیا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی۔ یہ مارچ کا مہینہ، اسی مہینے میں ریلیاں نکال لی جاتی ہیں، بیرونی شیطانی طاقتیں، یہ دیگر این او جی اور یہ وہ جتنی بھی یہ جماعتیں تنظیمیں ہیں، یہ ایک ہمارا ملک جو پاکستان ہے اس میں ایک جماعت کو کھڑی کرتی ہے اور اس سے پھر مختلف قسم کے نعرے لگواتی ہے، اور یہ حقوق نسواں اور اس طرح کے دوسرے تیسرے جتنے بھی نام ہیں اس کو نام دے کر کے اس کو انتشار پھیلایا جاتا ہے اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ آج ہم اسی کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ جس جسم کے ساتھ مجھ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یقیناً یہ جسم اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے جسم بنا کر کے اس میں مختلف مراحل رکھے ہیں۔ سب سے پہلے بچپن ہوتا ہے، بچپن سے اس کے بعد جوانی، جوانی سے پروقار بڑھاپے کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد
جس نے بنایا ہوتا ہے وہی اپنے پاس اسے بلا لیتا ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں، دو ذہنیں۔ اللہ نے جسم بنایا ہے، اب ہم تابع اس کو اپنے آپ کے رکھنا ہے یا اس کے تابع رکھنا ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ نے اس کو جسم کو بنایا، اب ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکامات اس پر لاگو کرنے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا اسی کو ماننا ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا اسی کو ماننا ہے، جیسے اس جسم کے ساتھ کرنا ہے سارے کا سارا ہو بہو جس طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے ساتھ اسی طرح کرنا ہے، یا میرا جسم میری مرضی یا جس طرح میرا دل کرتا ہے میں وہی کروں گا۔ میں فیشن کرتا ہوں، میرے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، میں نے سرجری کروائی ہے، میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہے لوگوں کی طرح، ایک معاشرے کی طرح، میں نے جم جوائن کی ہے، میں سارا کچھ کرتا ہوں کس لیے کہ میرا جسم اچھا رہے، میرا جسم خوبصورت بن گیا، اچھا بن گیا۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں یہ میرا جسم ہے، اس پر میری مرضی چلے گی اور کسی کی مرضی نہیں چلے گی، اور کسی کی بات میں نہیں سنوں گا کیونکہ یہ میرا جسم ہے اور مرضی بھی اسی پر میری ہی چلے گی۔ بھائیو، یہ جو سوچ ہے نا میرا جسم میری مرضی، یہ آج شروع نہیں ہوئی، بلکہ جس دن رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا اسی دن سے یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ اللہ نے آدم کو بنایا، آدم کو بنا کر کے سارے کے سارے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، اس آدم کو سجدہ کرو۔ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ ادھر آپ دیکھیں وجہ کیا تھی انکار کرنے کی؟ صرف اور صرف یہی وجہ تھی یہ میرا جسم ہے، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر مما خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، میرا جسم ہے اس پر میری مرضی چلے گی۔ جس کے سامنے تو کہہ رہا ہے اس جسم کو جھکا دے، اس کے سامنے میں کیوں جھکاؤں گا؟ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے رہتی ہے، اور یہ جو آگ سے میرا جسم بنا ہے یہ آگ تو اوپر اٹھتی ہے، تو اس لیے میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ یہ میرا جسم ہے، جہاں میرا دل کرے گا میں وہاں جھکوں گا، جہاں میرا دل کرے گا میں وہی اس کے ساتھ کروں گا، میں اس آدم کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ اسی دن سے یہ کنسیپٹ شروع ہوا، وہاں سے چل کے الہاد کی طرف منتقل ہوا، وہاں سے شیطانی طاقتیں آئیں، شیطانی طاقتوں سے منتقل ہو کر کے وہاں یہ پہنچا ہے جہاں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہمارا ملک پاکستان جس کو صرف اور صرف کلمے کی بنیاد پر لیا گیا تھا، آج یہاں بھی اس قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کس طرح ریلیاں نکالی جاتی ہیں، کس طرح کے بےہودہ نعرے لگائے جاتے ہیں؟ یہ کون سی ریاست ہے؟ یہ کہاں نعرے لگتے ہیں؟ یہ ہمارا ملک پاکستان ہے جس کی صرف اور صرف خالص بنیاد یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کی مرضی چلے گی، جو بھی کام ہوگا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن آج اس قسم کے بےہودہ نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ یہ پیچھے سے شیطانی طاقتیں ہیں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، ہم نے جسم دے دیا، ہم نے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح اس کو چلائیں، ہم آپ کو نہیں روکتے۔ لیکن آپ ذرا دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء والطارق، مجھے بلند آسمان کی قسم، بلند و بالا اتنا بڑا آسمان ہے، مجھے اس کی قسم۔ اس سے آگے فرماتے ہیں اے انسان ذرا دیکھ میں نے تجھے بنایا کس طرح ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس، دنیا جہان میں جتنی بھی نفس ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، یہ میرا جسم ہے، حیوان ہے، انسان ہے، چرند پرند ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل نفس، جتنی بھی جانیں اس دنیا میں ہیں ساری کی ساری جانوں پر ایک محافظ بھی ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، آپ کے اوپر ایک محافظ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی تخلیق کی طرف ذرا دیکھ تو صحیح، جس جسم پر تو بڑا گھمنڈ کرتا ہے نا، جس جسم کے مطابق تو کہتا میرا جسم ہے، میری مرضی اس پر چلے گی، ذرا تو دیکھ تو صحیح بنا کس طرح ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، کس طرح بنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھ اپنے جسم کی طرف، اللہ نے کس طرح اس جسم کو بنایا ہے۔ یہ جو مرد ہے، یہ باپ ہے، اس کی پیٹھ سے پانی نکال کر کے، اور جو تیری ماں ہے
اس کے سینے سے پانی نکال کر کے اور ان کو جب ملایا ہے، ملا کر کے اس کے بعد تیرا یہ جسم بنا ہے، جس کے بعد اللہ نے اتنا خوبصورت تجھے جسم دیا ہے، اتنا خوبصورت جسم دے کر کے ایک پورا ڈھانچہ تیار کر کے اگر تو اس میں دیکھے کتنی بڑی بڑی نشانیاں تجھے نظر آتی ہیں، یہ سارے کی ساری نشانیاں اللہ نے بنا کر کے اس کے بعد تو اس کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی ہے۔ اللہ نے تجھے بنایا، بنا کر کے اگر اللہ تجھے آنکھیں نہ عطا کرتا تو کیا ہوتا، تجھے کان نہ دیتا تو کیا ہوتا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، یہ خبر میں نے اخبار میں پڑھی، ایک بچہ پیدا ہوا، یہ جو اس کی آنکھیں ہیں، آنکھوں کے جو درمیان یہ کٹ ہیں، یہ کٹ نہیں تھے اس کے، پوری دنیا کے ڈاکٹر مل بیٹھے، پوری دنیا کے ڈاکٹر اور طبیب جمع ہو گئے اور کہا کہ یہ اللہ نے تو کٹ بنایا ہے، ہم بھی اس طرح کٹ بنا سکتے ہیں، لیکن ہر بندے نے، ہر ڈاکٹر نے یہ جواب دیا ہے کہ ہمارے بس سے باہر ہے، ہم اس طرح کا کٹ نہیں لگا سکتے جس طرح کا اللہ نے کٹ لگایا ہے۔ اگر کٹ لگا بھی دیں، اس کے بعد یہ جو پوندکاری ہے، یہ جو پلکیں ہیں اور یہ اس طرح کا جو ان کا سیٹ ہونا، یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ کون بنائے گا؟ یہ اللہ کا جسم ہے، مرضی بھی اس پر اللہ کی چلے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر، یہ سورۃ الدہر ہے، اس کو سورۃ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری سورت اسی کنسپٹ پہ ہے، اے انسان تیری مرضی ہے، جو تو چاہتا ہے کر، تیری مرضی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان، اے انسان پیدا ہونے سے پہلے تیرا اس جہان میں وجود نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا، دنیا میں تیرا کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تجھے پیدا کیا سمیع بصیرا، پیدا کر کے تجھے میں نے خوبصورت کان دیے ہیں تاکہ تو ہر طرح کی بات کو سن سکے، بصیرا میں نے تجھے خوبصورت آنکھیں دی ہیں پوری دنیا کا تو حسن دیکھ سکے، یہ میں نے تجھے دی ہر چیز۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اصل میں یہ جو ہم نعرہ سنتے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، یہ صرف اور صرف وہی اس کا پہرا نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی طاقتیں اور بہت بڑے بڑے اس کے اصول اور قاعدے اور کیا کیا اس کے پیچھے مقصد چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرا جسم ہے، اس پر میری ہی تابع داری چلے گی، جو میں چاہوں گا وہی کروں گا، میں چاہوں گا وہی کروں گا۔ اصل میں دین کا جو بوجھ ہے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، دین کا بوجھ ان سے برداشت نہیں ہوتا، دین کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں۔ دین کو جب پیچھے کیا، دین کو پیچھے کرنے کے لیے اس نعرے کی سپورٹ ہے، اس طرح کی لڑکیاں اور یہ خواتین اور یہ ایک معاشرہ تیار کیا جاتا ہے تاکہ جو یہ لڑکیوں کے اور خواتین کے یہ حقوق نہیں ہیں بلکہ ان تک پہنچنے کی ایک پرسائی ہے، ان تک پہنچا جاتا ہے، اور یہ ساری کی ساری درمیان میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان رکاوٹوں کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ ان رکاوٹوں کو ختم کر کے اس طرح کا معاشرہ تشکیل دیا جائے جس طرح کا معاشرہ یہ مغرب اور یہ جو مغرب میں جو یہ سارے کا سارا سسٹم چلتا ہے، ادھر کسی طرح کا کچھ ماحول نہیں ہے، اس طرح کے ماحول کو تشکیل دیا جائے۔ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے، کرنا یہ چاہتے ہیں، لیکن جس رب نے یہ جسم بنایا ہے اس رب نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اس کو پاک کس طرح رکھنا ہے، اس کو صاف کس طرح رکھنا ہے، اس سے کام کس طرح لینا ہے، کتنا کام اس سے لینا ہے، کیا سارا دن اس سے کام ہی لیتے رہنا ہے یا اس کو آرام بھی دینا ہے، یا ساری رات اس کو سلائی رکھنا ہے یا اس سے کام بھی لینا ہے یا اس کو کچھ کروانا بھی ہے۔ اللہ نے ایک ایک جس نے جسم بنایا ہے اس نے ایک ایک چیز ہمیں واضح کر کے بتائی ہے۔ جو مومن کا جو جسم ہوتا ہے یہ اللہ کے تابع ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، دوسری جگہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے محبوب یہ جسم میں نے دیا ہے، ساری رات اس کو سلانا نہیں ہے بلکہ اللہ کے سامنے اس کو جھکانا بھی ہے اور اللہ کی عبادت کر کے اس کو تھکانا بھی ہے۔ اس جسم کا مقصد یہ تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں آپ کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی قسم ہے جس دن اللہ نے کہہ دیا نا
اے انسان تو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی ہے، میں اگر کہہ دوں، اللہ فرما دے کہ اگر میں کہہ دوں کہ یہ دنیا ساری کی ساری میری ہے اور یہاں میرا حکم اور میری مرضی ہی چلے گی، جو چاہوں گا وہی کروں گا، تو ہم اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہ سکتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، اے انسانوں یہ کہنے والوں کہ میرا جسم میری مرضی ہے، اللہ کو بھول جانے والوں، اگر اللہ چاہے تو یہ جو دن اور رات کا ایک سسٹم ہے، رات کا سسٹم کو ختم کر کے سارے کا سارا دن ہی دن ہو، رات کو بالکل ختم ہو جائے، رات آئے نہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو رات لے آئے؟ کیا اللہ کی مرضی کے خلاف کو چل سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو رات کو ختم کر دے، دن ہی دن پیدا ہو، بس رات ختم ہو جائے، کیا تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو رات لے آئے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو رات ہی رات رکھیں، دن لے کر کے نہ آئیں، سورج لے کر کے نہ آئیں، کیا تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف چل کے رات لے آئے؟ تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نافرمانیوں سے بعد آ جاؤ۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو پانی ہے نا، زمین سے نکلتا پانی ہے، یہ آپ کا جسم کا ایک حصہ ہے، اگر آپ اس کو نہ پئیں، اس کو استعمال نہ کریں، آپ مر جائیں گے، دنیا میں رہنے کے آپ قابل نہیں رہیں گے۔ اگر میں سارے کا سارا پانی اس کو کڑوا کر دوں، آپ کے پینے کے قابل ہی نہ چھوڑوں، تو آپ میرا کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں آپ میرا؟ اگر میں دن ہی دن رکھوں، رات نہ لے کے آؤں، یا رات ہی رات رکھوں، دن نہ لے کے آؤں، یا جو پانی آپ پیتے ہیں اس کو میں کڑوا کر دوں، یا زمین سے نکالوں ہی نہ پانی کو، تو آپ اللہ کا کیا کر سکتے ہیں؟ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمْ، یہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں اس کا مالک اللہ ہے۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند ہیں، یہ حیوان ہیں، جتنے بھی ہیں، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں اگر تم دیکھو دنیا میں یہ جو پیٹ کے بل کچھ جو جانور ہیں یہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، ان کا بھی مالک اللہ ہے اور آپ کا مالک بھی اللہ ہے۔ اگر آپ کو بھی اللہ ان کی طرح بنا دیتا تو آپ کیا کر سکتے تھے اللہ کا؟ یہ جو اپنے جسم پر غرور کرنے والے، اپنے جسم کو اپنی منمانی کے مطابق چلانے والے، ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رات دن کا ایک سلسلہ ہے، اس کے بعد یہ جتنے بھی جانور ہیں، یہ مخلوقات ہیں، یہ سب کی سب چیزیں میں نے بنائی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو بھی ان طرح کا بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو کیوں نہیں ان طرح کا بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقت بیدی، اے انسان میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تمہیں تشکیل دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے۔ حیوانوں اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ حیوان جو ہیں وہ بھی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، آپ بھی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی بھی ہڈیاں ہیں، آپ کی بھی ہڈیاں ہیں، ان کے اندر بھی سرخ خون ہے، آپ کے اندر بھی سرخ خون ہے، ان کو بھی بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہے، پیاس کی جو محسوس ہوتی ہے وہ آپ کو بھی ہوتی ہے، ہر چیز ان کے اندر کامن ہے۔ صرف اور صرف فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان میں تجھے بھی جانور بنا سکتا تھا، تجھے بھی 4 پاؤں پر چلنے والا بنا سکتا تھا، لیکن میں نے تجھے اس لیے نہیں بنایا کہ میں نے تجھے احسن المخلوقات بنانا تھا، اشرف المخلوقات بنانا تھا۔ فی احسن تقویم، پوری دنیا کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے زیادہ خوبصورت اے انسان میں نے تجھے بنایا ہے۔ تجھے بنا کر کے جب میں نے مقصد یہ تھا یا ایھا الناس اعبدوا، میری عبادت کرو، میرے سامنے اپنے جسم کو تھکاؤ، میرے سامنے اپنے جسم کو لاؤ، میری مرضی کے مطابق اپنے جسم کو چلاؤ، جو شکل اللہ نے دی ہے، صورت اللہ نے دی ہے، قد کاٹ اللہ نے دیا ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا تھا۔ لیکن تو نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا ہے کہ میرا جسم ہے، جو چاہوں گا وہی میں کروں گا، جو چاہوں گا، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گا۔ ایک تو اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے دین کو پیچھے کرنا کہ میرا جسم ہے، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں آپ کو کیا مسئلہ ہے،
اللہ کے سامنے اس کو جھکاؤں یا نہ جھکاؤں آپ کو کیا ہے؟ یہ میرا جسم ہے، میں حج کروں یا نہ کروں، حج کے صعوبتیں برداشت کروں یا نہ کروں، یہ میرا اپنا کنسیپٹ ہے، اپنا یہ میرا فعل ہے، میں جو کروں میرا جو دل کرتا ہے میں وہی کروں گا، یہ میرا اپنا جسم ہے۔ اور آج جو دنیا کے اندر جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ میری طاقت ہے، جہاں میرا دل کرے گا میں وہیں استعمال کروں گا، میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گا۔ آج دنیا کے اندر جتنا ظلم ہو رہا ہے صرف اور صرف اس کے پیچھے یہی وجہ ہے۔ دوسرا اس کے پیچھے ہوتا ہے، یہ نعرے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے دولت کمانا، مال کمانا، مال اس کے ذریعے دولت اور مال کمانا۔ آج آپ دیکھیں صابن، شیمپو اور یہ دیگر جتنی بھی چیزیں یہاں سے لے کر کے یہ ذریعہ ادویات اور یہاں تک، مطلب ہر چیز کو ہم نے اسی چیز کے پیچھے لگا دیا ہے، اپنی عزتیں بیچ کر کے اپنا کاروبار کماتے ہیں۔ یہ آج ہمارا جسم ہے، آج ہماری مرضی ہے، یہ سارے کا سارا سسٹم چل رہا ہے، دولت کمانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتایا ہے نا دولت کس طرح کمانی ہے، یہ سارے کے سارے ہمیں طریقے بتلائے دولت کمانے کے، دولت اس طرح کمانی ہے، یہ حلال طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، ہر چیز ہمیں بتلائی ہے۔ لیکن اس کو چھوڑ کر کے جب یہاں حرام کمانے کا جب طریقہ آتا ہے تو وہاں پھر یہ نعرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے لذت بھی ہے، اسلام کے اندر لذت کا ایک کنسپٹ ہے، اللہ نے لذت ایک طریقہ رکھا ہے، ہمیں بتلایا ہے کہ کس طرح انسان جو ہے نا، یہ عورت اور مرد ان کے درمیان اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے، جس طرح مقناطیس ہوتا ہے اور یہ لوہا ہوتا ہے، ان کے درمیان اٹریکشن ہے، اللہ نے یہ رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اور یہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، یہ تمہارے لیے تم میں سے ہی اللہ نے آپ کی بیویاں پیدا کی ہیں، ان کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے۔ یہ اسلام ہے، اسلام کبھی قطعاً یہ رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ آپ بالکل آپریشن کروا دیں، آپ بالکل اپنے سسٹم کو ہی ختم کر دیں، آپ ہجڑے بن جائیں، یا اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام نہ ہی یہاں تک پہنچتا ہے کہ آپ اپنا سسٹم ہی ختم کر لیں، اور نہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ آپ کا جہاں دل کرے وہیں شروع ہو جائیں، آپ کا جو دل کرے وہی کرنا شروع کر دیں، آپ جو دل کرے، جہاں دل کرے، جیسے دل کرے آپ وہیں شروع کر دیں۔ اس کے بھی اسلام خلاف ہے، اور اس کے بھی خلاف ہے کہ آپ بالکل ہی ختم کر دیں۔ اسلام نے ایک طریقہ بتلایا ہے، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اسلام کے مطابق نہیں چلے، یہ آزادی کے جو نعرے ہیں، میرا جسم میری مرضی والا جو کنسیپٹ ہے، آپ یورپ میں جا کے دیکھیں، اللہ کی قسم ہے اس نعرے نے اور اس آزادی نے ان کے جو آئی ڈی کارڈ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہیں، ان سے ان کے باپ کا نام چھین لیا ہے۔ 90% لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے باپ کا ہی نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے، بالکل نسل کشی ہو گئی ہے، نسل ہی ختم ہو گئی ہے، جس کا دل کرتا ہے جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، کیا نہیں ہے، بچہ پیدا کیا پھینک دیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج آپ ذرا دیکھ لیں جو یورپ کے اور یہ مغربی ممالک ہیں، ان کے جو راگ لاپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آزادی ہمیں چاہیے، آپ ذرا دیکھیں اسلام نے کیا عورت کو آزادی دی ہے اور انہوں نے کیا آزادی دی ہے۔ ان کے گھر بچی پیدا ہوئی، جو باپ ہے اس کے چہرے پر وٹ پڑ گئے، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، وٹ پڑ گئے، منہ سیاہ ہو گیا کہ میرے گھر میں بچی پیدا کیوں ہوئی ہے، لڑکی پیدا کیوں ہوئی ہے، لڑکا پیدا کیوں نہیں ہوا۔ لیکن ہمارا جو اسلام ہے وہ کیا کہتا ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، اس کو عزت دینی ہے۔ جب یہ بڑی ہوئی، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کسی کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اس نے اس کی اچھی طرح تربیت کی، اس کا خیال رکھا، خیال رکھ کے اس کی اچھی طرح تربیت، جتنی اچھی تربیت کر سکتا تھا کر کے اس کو جوان کیا، بڑا کیا، اس کی شادی کی اچھی جگہ پہ۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میرا اور اس کا ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ قیامت والے دن میں اس کو اپنے ساتھ کھڑا کروں گا، جو لڑکی کو، خواتین کو، جو عورت کو عزت دے گا۔ لیکن ادھر کیا ہے، ادھر آپ خود دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ ادھر جب عورت بڑی ہو جاتی ہے تو اسلام اسے عزت دیتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، آپ کے جو والدین جب بڑے ہو جائیں تو آپ نے ان کو اف تک نہیں کہنا، پیار کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے،
لیکن آپ ان کا ذرا دور دیکھ لیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اولڈ سینٹر اور یہ وہ سارے کے سارے سسٹم ادھر ڈال دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے جو ادھر اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح نکل رہا ہے۔ یہ چند دن کی بات ہے، میاں چنو میں ایک لڑکی اپنے گھر سے نکلی ہے، یہی نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی ہے، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی، مجھے کون روکنے والا ہے، میں یہ جو چھت ہے یہ 4 دیواری ہے، میں اس کے اندر نہیں رہ سکتی، میں قید نہیں رہ سکتی، اسلام نے مجھے قید کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے کنسیپٹ اور ذہن میں یہ باتیں ہیں، گھر سے نکلتی ہے، لاہور میں جاتی ہے، لاہور میں جا کر کے 17 مسٹنڈوں اور 17 گنڈوں کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے، بیچی جاتی ہے، ایک رات کے لیے ان کے پاس رہتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے لاش فٹ پاتھ پر پڑی ہوتی ہے، ساری دنیا دیکھ کے چیختی ہے، اور یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا ہے؟ یہی نتیجہ ہے جو آج ہمارے نعرے لگ رہے ہیں، جو ہمارا معاشرہ ایک تشکیل دیا جا رہا ہے۔ میرا جسم میری مرضی ہے، میں اسلام کی جو 4 دیواری ہے، اسلام نے جو مجھے مجبور کیا ہے، اسلام نے جو مجھے کہا ہے کہ ایک 4 دیواری میں رہو، میں نہیں رہ سکتی۔ لیکن آپ دیکھ لیں آج ہمارا جو کنسیپٹ یہی ہے نا کہ جو پیک شدہ چیز ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے، گندگی سے بھی، لوگوں کی گندی نظروں سے بھی، دنیا سے بھی، ہر چیز سے محفوظ ہوتی ہے۔ اسلام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ جو محفوظ چیز ہوتی ہے، پیک چیز ہوتی ہے، وہ ہمیشہ محفوظ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جب وہ رات تھی، کاش کہ وہ رات دوبارہ لوٹ آئے جس رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی ان عورتوں کو کہہ دو کہ یہ جو جسم ہے نا اس پر آپ نے پردے لٹکانے ہیں، پردہ کرنا ہے، اس کو ڈانپ کے رکھنا ہے، اللہ کا جسم ہے، اللہ کی مرضی اس پر چلے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں ساری رات صحابیات چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر کے گھر میں، بڑی بڑی چادریں نہیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر کے ان کو سلائی کیا ہے، سوئی سے سلائی کر کے جب صبح ہوئی صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اس طرح عورتوں نے اپنے سروں پہ اپنے جسم کو ڈانپا ہوا تھا جس طرح کالے کوے ہوتے ہیں۔ ساری کی ساری عورتیں اس طرح ڈانپی ہوئی تھی اپنے جسم کو، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ جسم اللہ کا ہے، اللہ کی اس پر مرضی چلے گی، اگر ہم اپنی مرضی کریں گی تو آج وہی ہمارا حشر ہوگا جو آج یورپ کا حشر ہو رہا ہے۔ جس طرح نسل کشی ہوئی ہے، ساری کی ساری نسلیں ادھر ختم ہو رہی ہیں، آج ادھر عورت کی عزت کیا ہے؟ یہ دور دور کے جو ڈول ہیں نا یہ سہانے لگتے ہیں۔ جب عورت کو پتہ لگے گا نا، جب باہر نکلے گی، باہر نکل کر کے جس طرح مرد ہوتا ہے، مرد اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، عورت کے لیے سارا دن دھکے کھاتا ہے، سارا دن فیکٹریوں میں کام کر کے جس طرح بھی اپنا خون پسینہ بہا کر کے اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کما کے لے کے جاتا ہے، جب یہ عورتیں ان کا جو نعرہ ہے، جب یہ باہر نکلیں گی، کمائیں گی، سب کچھ کریں گی، ان کو لگ پتہ جائے گا کس طرح یہ ہوتا ہے۔ یہ باہر والے جو ہیں آپ ان کا ذرا دیکھیں کس طرح معاشرے میں تباہی مچائی ہوئی ہے اس نعرے نے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیں نا ان کے جو کالم پڑھیں، وہ خود کہتے ہیں کہ آج ہمیں اسلام میں جو ایک نظام ہے نا یہ بہترین نظام ہے، آج ہم نے وہ نظام چھوڑا ہے تو ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو نعرے ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی خرافات ہیں ان سے بچنا چاہیے، اپنے گھر میں بتانا چاہیے، اور اپنے معاشرے میں جس طرح لوگوں کا ایک ذہن بنتا ہے۔ آج تو ویسے ہی آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں اس طرح کے نعرے نہیں لگتے، یہ ہمارے گھر میں بھی داخل ہو رہے ہیں۔ جس طرح ڈرامہ، یہ جو سوشل میڈیا، یہ پرنٹ میڈیا، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ سارے کے سارے اسی کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ صرف اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ درمیان سے جو عورت تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے نا، درمیان میں جو رکاوٹیں آتی ہیں کس طرح اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں ہمیں اسلام پر استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا